پہلا کش۔ اس دن سینما والے واقعے کے بعد ہم سب نے بہت دن تک ڈر کے مارے محلے سے باہر قدم نہیں رکھا۔ میں وجو آپی سے بھی کترایا سا پھرتا رہا، حالانکہ ان کے درجنوں پیغامات آتے رہے کہ آ کر مل جاؤ، لیکن میں نے بھی جیسے کانوں میں سیسا ہی بھر لیا تھا۔ لیکن ایک عجیب بات یہ تھی کہ جب تک امارہ، فضلو بابا، بڑے بھیا، امی میں سے کوئی بھی مجھے ان کے پیغامات پہنچاتا رہتا، میرے دل کو اطمینان سا رہتا، اور جس دن ان کی طرف سے کوئی پیغام نہ ملتا، میرے دل کو ایک عجیب سی بے چینی لاحق ہو جاتی۔ ایسے لگتا جیسے دل کے بیچوں بیچ کسی نے کوئی سوئی سی گاڑ دی ہو، اور میری یہ کیفیت اس وقت تک قائم رہتی جب تک کسی جانب سے وجو آپی کا پھر سے بلاوا نہ آ جاتا، اور پھر یہ کشمکش بھی زیادہ دیر تک قائم نہیں رہ سکی۔ وجو آپی کو میرے سبھی ٹھکانوں اور نظام الاوقات کا اچھی طرح پتہ تھا۔ اس روز استانی خالہ نے جانے کیوں مجھے سب سے آخر میں سبق سنانے کا کہہ دیا تھا، شاید اس لیے کہ آج کل میں کچھ دیر سے سبق لینے کے لیے جا رہا تھا۔ معمول کے مطابق پہلے سب بچے اپنا سبق یاد کر لیتے، اور پھر جس ترتیب سے بچے سبق لینے کے لیے آئے ہوئے ہوتے تھے، اسی ترتیب سے ایک ایک کر کے وہ استانی خالہ کو سبق سناتے جاتے اور ان کو چھٹی ملتی جاتی۔ تقریباً سبھی بچے اپنا سبق سنا کر جا چکے تھے، صرف میں اور محلے کی 2 لڑکیاں رہ گئی تھیں جن کا سبق سنانا ابھی باقی تھا۔ ان میں سے ایک آمنہ تھی جسے ہم سب لڑکے بھوری چڑیل کہہ کر چڑھاتے تھے۔ دراصل اس کے بھورے بال ہمیشہ مٹی سے بھرے ہوئے ہوتے تھے اور کچھ اس طرح بکھرے ہوئے ہوتے تھے جیسے ان میں کوئی ہوا بھر گیا ہو، یا پھر کسی شریر بچے نے اس کے بالوں کے بیچ میں پٹاخہ پھوڑ دیا ہو۔ دوسری پڑ پڑ بولنے والی پروین تھی، جس کے بال اس کی اماں اس قدر کس کر باندھتی تھیں کہ اس کی بھویں تک کھنچ جاتی تھی اور ماتھے تک جا پہنچتی تھیں۔ ہم سب اسے چلاکو ماسی کہہ کر پکارتے تھے۔ استانی خالہ جانے کن کاموں میں الجھی ہوئی تھی کہ انہیں ہم سے سبق سننے کا وقت ہی نہیں مل پا رہا تھا۔ دراصل اندر کمرے میں ان کے چند مہمان آئے ہوئے تھے اور وہ ان کی مہمانداری میں مصروف ہو گئی تھیں۔ ہم تینوں برآمدے میں بیٹھے ہوئے تھے اور ان کی آواز کے منتظر تھے کہ کب وہ ہمیں چھٹی کرنے کی نوید سناتی ہیں۔ اتنے میں کسی کے قدموں کی نازک سی آہٹ ہوئی۔ میں نے چونک کر سر اٹھایا تو میرا سانس اور میری دھڑکنیں جیسی رک سی گئیں۔ وجو آپی اب باقاعدہ بڑی چادر لے کر گھر سے نکلی تھیں، اور اس وقت وہ اسی بڑی سی کالی چادر کو اوڑھے ہوئے تھی جس کے کناروں پر سفید لیسدار پھول گڑے ہوئے تھے۔ اس کالے نقاب میں ان کا چہرہ نور سے یوں دمک رہا تھا جیسے کسی نے مہتاب کا کوئی ٹکڑا اس کالی عبا کے اندر چھپا رکھا ہو۔ سچ پوچھئے تو میں واقعی اپنی سدھ بُدھ کھو ہی بیٹھا تھا۔ وہ اتنی خاموشی سے اور دبے پاؤں ہمارے سر پر آ پہنچی تھیں کہ آمنہ اور پروین کو بھی ان کے آنے کی خبر نہیں ہو سکی تھی۔ وہ وہیں میرے پاس ہی زمین پر پڑی استانی خالہ کی چوکی کھینچ کر بیٹھ گئیں۔ میں نے جلدی سے سر جھکا لیا اور یوں ظاہر کرنے کی کوشش کرنے لگا جیسے میں سبق یاد کرنے میں بے حد مگن ہوں۔ وجو آپی کچھ دیر تک یوں ہی میری جانب دیکھتی رہیں اور پھر ہولے سے بولیں، آدی ابھی تک ناراض ہو؟ میں نے مزید سر جھکا لیا۔ دراصل میرے اندر ہمیشہ سے ایک کمزوری تھی، اگر کوئی مجھے منانے کی کوشش کرتا یا جس کسی سے مجھے بہت شکایت ہوتی اور وہ منانے کی کوشش کرتا تو فوراً میری آنکھوں میں آنسو آ جاتے تھے، اور مجھے ان 2 موٹے موٹے آنسوؤں کو چھپانے کے لیے ہمیشہ لوگوں سے اپنا چہرہ چھپانا پڑتا تھا، کیونکہ مجھے کسی کے سامنے رونے سے بھی بہت شرم آتی تھی۔ اس وقت بھی میری جان کے دشمن وہی 2 آنسو ایک ہی لمحے میں میری آنکھوں میں چھلک آئے، اور وجو آپی سے اپنی حالت چھپانے کے لیے مجھے مستقل سر جھکائے رکھنا پڑ رہا تھا۔ انہوں نے پھر دھیرے سے پوچھا، مجھ سے بات نہیں کرو گے آدی؟ جانے کیسے ضبط کے باوجود میری ہلکی سی مدھم سسکی نکل ہی گئی، اور وجو آپی نے جلدی سے اپنی ہتھیلی سے میرا چہرہ اوپر کر دیا۔ وہ میرے آنسو دیکھ کر خود بھی پریشان ہو کر روحانسی سی ہو گئیں اور جلدی سے اپنے دوپٹے سے میری آنکھیں پوچھ کر بولیں،
ارے ارے یہ کیا؟ ایسے نہیں روتے، عادی تو بہت بہادر ہے نا۔ میں نے جلدی سے خود پر قابو پانے کی کوشش کی، کیونکہ پروین اور آمنہ کے سامنے میں رونا نہیں چاہتا تھا، لیکن وجو آپی سے میں نے ابھی تک بھی نظر نہیں ملائی تھی۔ وجو آپی نے میرے ہاتھ اپنے ہاتھوں میں تھام لیے اور دھیرے سے پوچھا، اپنی دوست کو معاف نہیں کرو گے عادی؟ ایسے موقعوں پر وہ ہمیشہ اتنی معصوم اور اپنی الماری پر رکھی اس گڑیا کی طرح شکل بنا کر اپنی آنکھیں پٹ پٹاتی تھیں، جسے دیکھ کر ہمیشہ میری ہنسی چھوٹ جاتی تھی۔ وجو آپی کو اچھی طرح سے پتا تھا کہ چاہے میں کتنا ہی اداس کیوں نہ ہوا کروں، مجھے ہنسانے کا یہی سب سے کارآمد اور آزمودہ نسخہ ہوتا تھا۔ سو اس وقت بھی یہی ہوا اور وہ اپنے حربے میں کامیاب رہیں۔ میں بھیگی پلکوں کے ساتھ ہی ہنس پڑا اور وجو آپی کے چہرے پر چھایا غبار بھی چھٹ گیا۔ وہ بھی ہنستیں۔ وہ جب بھی ہنستی تھیں مجھے لگتا تھا جیسے سارا جہاں ہنس پڑا ہو۔ یہ ہوئی نا بات، دیکھو میرے پاس کیا ہے اپنے عادی کے لیے۔ انہوں نے اپنے پرس میں سے ایک چھوٹا سا کارڈ نکالا جو انہوں نے خود اپنے ہاتھوں سے بنا کر اس میں رنگ بھرے تھے۔ میں نے خوشی اور حیرت سے شکریہ کے یہ کارڈ کو الٹ پلٹ کر چاروں جانب سے دیکھا۔ وجو آپی کے ہاتھوں میں اب ایک اور کارڈ بھی نظر آ رہا تھا۔ انہوں نے کارڈ میری نظروں کے سامنے لہرایا۔ یہ وہی کارڈ تھا جو میں ان کے نتیجے والے دن ان کے لیے بنا کر لے کر گیا تھا، لیکن پھر ان کی بے توجہی کے باعث غصے میں وہیں پھینک آیا تھا۔ میں اپنا کارڈ ان کے ہاتھوں میں دیکھ کر اپنی ساری ناراضگی اور شکایت بھول کر حیرت سے چلایا، ارے یہ آپ کو کہاں سے ملا؟ وجو آپی مسکرائیں، وہیں سے جہاں تم اسے پھینک کر آئے تھے۔ وجو آپی نے مجھے بتایا کہ اس شام جب میں ناراض ہو کر ان کے گھر سے نکل آیا تھا، تب کچھ ہی دیر کے بعد انہیں وہاں پر میری غیر موجودگی کا احساس ہوا۔ انہوں نے میری امی سے بھی میرے بارے میں پوچھا اور فضلو بابا کو بھی میرے پیچھے دوڑایا تھا، کیونکہ وہ جانتی تھیں کہ میں خاص انہی کی خاطر اس شام امی کے ساتھ انہیں مبارکباد دینے کے لیے وہاں آیا تھا، لیکن سب ہی میری تلاش میں ناکام ہو گئے۔ تبھی ان کی نظر اس کرسی کے نیچے پڑی جہاں میں پہلے بیٹھا ہوا تھا۔ وہاں پر انہیں یہ مڑا توڑا سا کارڈ پڑا دکھائی دیا۔ وجو آپی نے آگے بڑھ کر یہ کارڈ اٹھا لیا اور بقول ان کے اس شام انہیں ملنے والے سب سے پیارا کارڈ اور سب سے پیارا تحفہ تھا۔ وہ تبھی سمجھ گئی تھی کہ میں ان سے ناراض ہو کر گھر سے نکل گیا ہوں۔ وہ بیچاری بھی کیا کرتی، اتنے بہت سے مہمان جو گھر میں جمع تھے، اور پھر ان سب کی خاطرداری اور ہزار دوسرے کام جو ان کی جان کو آئے ہوئے تھے۔ اسی وجہ سے وہ نہ ہی میرے پاس بیٹھ سکیں اور نہ ہی انہیں اتنا موقع ملا کہ وہ خود مجھے ہی اپنے پاس بلا لیتیں۔ وجو آپی نے اتنی تفصیل سے اور اتنی اچھی طرح مجھے اپنی اس شام کی مجبوری بتائی کہ خود مجھے بھی اپنے آپ پر غصہ آنے لگا۔ اور وجو آپی کا دل کتنا بڑا ہے کہ اس کے باوجود خود مجھے منانے چلی آئیں۔ وجو آپی تو تھی ہی ایسی، وہ خود کسی کو ناراض ہوتا نہیں دیکھ سکتی تھیں، چاہے غلطی خود دوسرے ہی کی کیوں نہ ہو۔ وہ خود چل کر اسے منانے اس کے پاس پہنچ جاتیں اور پھر اسے منا کر ہی دم لیتیں۔ ان کے دل اور روح کی یہی پاکیزگی تو تھی جو ان کے چہرے اور آنکھوں سے نور بن کر ٹپکتی تھی۔ وہ شام میری زندگی کی حسین ترین شاموں میں سے ایک تھی۔ وجو آپی بہت دیر تک میرے ساتھ وہیں برآمدے میں بیٹھی رہیں۔ پروین اور آمنہ کو انہوں نے سبق سن کر چھٹی دے دی تھی۔ وہ استانی خالہ کے ساتھ مہمانداری میں بھی ہاتھ بٹاتی رہیں اور خود میرے ساتھ بیٹھ کر انہوں نے چائے بھی پی۔ راجا کو میں نے دوسرے روز یہ سارا ماجرا بتایا تو اس نے اپنا سر پیٹ لیا۔ تبھی میں کہوں، یہ اپنے عادی پیارے کا چہرہ اتنا روشن اور کھلا کھلا سا کیوں ہے؟ چلو یار، ہم تو یاروں کی خوشی میں خوش رہنے والے ہیں۔ جاؤ، تمہیں معاف کیا۔ راجا اچھی طرح جانتا تھا کہ میری جان وجو آپی میں اٹکی رہتی ہے اور میں زیادہ عرصے تک اپنے اس کچے وعدے پر قائم نہیں رہ سکوں گا جو میں نے اپنے سارے دوستوں کے سامنے وجو آپی سے نہ ملنے کے بارے میں کیا تھا۔ لیکن راجا کی سب سے اچھی عادت یہی تھی کہ وہ مجھے میرے ٹوٹے ہوئے ارادے اور توڑے ہوئے وعدے یاد دلا کر کبھی شرمندہ نہیں کرتا تھا۔
وجو آپی 12ویں پاس کر کے 13ویں میں لڑکیوں کے بڑے کالج میں پہنچ گئیں اور ہم سب 4تھی سے 5ویں میں آ گئے۔ وجو آپی کو اب سکینہ خالہ نے باقاعدہ ایک کالے رنگ کا برقع سلا کر دے دیا تھا جسے اوڑھ کر وہ بڑے کالج جایا کرتی تھیں۔ فضلو بابا اب مزید جھک کر چلنے لگے تھے، لیکن اپنی وجو بی کی خدمت میں وہ اب بھی اسی پرانی پھرتی سے کام لیتے تھے۔ انہی دنوں ہمارے محلے میں ایک نیا خاندان تازہ تازہ آ کر بسا تھا۔ اسی میں ہماری عمر کا ایک لڑکا بھی شامل تھا جس کا نام تو اقبال تھا، لیکن سب اسے پیار سے بالا کہتے تھے۔ بالے کے ابا کا پنجاب سے یہاں تبادلہ ہوا تھا اور ان کی ڈیوٹی بھی میرے والد اور راجہ کے ابا کے محکمے میں انہی کے ساتھ لگائی گئی تھی۔ بالے کے ابا کریم نے بالے کو بھی ہمارے ہی اسکول میں 5ویں میں داخلہ دلا دیا تھا۔ بالے دکھنے میں ہم سب سے بہت بڑا لگتا تھا۔ بعد میں پتہ چلا کہ اسے ایک کلاس میں 2 سال لگانے کی عادت ہے، لہٰذا وہ اب تک 8ویں کے بجائے 5ویں میں ہی اٹکا ہوا ہے۔ بالے کا ایک بڑا بھائی اکرم اور ایک بڑی بہن گڈی بھی تھی جسے وجو آپی کے ساتھ لڑکیوں کے بڑے کالج میں داخلہ لے لیا تھا۔ اکرم جسے گھر میں سب اکو کہتے تھے، بہن بھائی میں سب سے بڑا تھا اور نکمہ ہونے کے باعث بمشکل 10ویں ہی کچی پکی پاس کر پایا تھا۔ بقول میرے ابا کے اس کے انداز ہی خاص لوفروں والے تھے۔ اکو سارا دن محلے میں کھڑا سگریٹ پر سگریٹ پھونکتا رہتا تھا اور آتی جاتی لڑکیوں کو غور غور سے دیکھتا اور زیر لب مسکائے جاتا۔ پنجاب سے تبادلے سے پہلے اس کے ابا نے اسے کسی فرنیچر والے کی دکان پر کام سیکھنے کے لیے بٹھا دیا تھا اور اب تو اسے فرنیچر کا کام کرتے اور رندہ چلاتے ہوئے بھی 5 سال سے اوپر کا عرصہ ہو چکا تھا۔ چھوٹی عمر سے آری اور رندے چلا چلا کر اس کے ہاتھ بھی کسی بڑی اور بھدی قسم کی سخت لکڑی کے بنے ہوئے معلوم ہوتے تھے۔ وہ آج کل یہاں ہمارے شہر میں بھی اپنی لکڑی کا کام بڑھانے کے لیے کسی دکان کی تلاش میں تھا، لیکن فی الحال اسے کامیابی نصیب نہیں ہوئی تھی۔ طاہر بھائی کی ڈاکٹری کی پڑھائی اپنے 3 سال میں تھی اور اب انہیں مکمل ڈاکٹر بننے کے لیے صرف 2 سال مزید درکار تھے۔ جب ہم صبح سویرے اپنے بستے اپنے گلوں میں لٹکائے گھر سے اسکول کے لیے نکل رہے ہوتے تھے، تب اکثر طاہر بھائی پر میری نظر پڑتی تھی۔ وہ اپنے گلے میں ڈاکٹروں والا آلہ لٹکائے اور بازوؤں پر اپنا سفید کوٹ ڈالے، بابوؤں والی پینٹ شرٹ پہنے اپنے میڈیکل کالج کے بس کے انتظار میں کھڑے نظر آتے تھے۔ کچھ ٹھیک یہی وہ صبح کا وقت تھا جب وجو آپی فضلو بابا کے ساتھ اپنے گھر سے تانگے کا ہارن سن کر نکلا کرتی تھیں۔ فضلو بابا وجو آپی کو تانگے میں سوار کروا کر اور ان کا خوبصورت سا بیگ جو انہوں نے اپنے ہاتھوں سے کاڑھا تھا ان کے حوالے کر کے دھیرے دھیرے چلتے ہوئے تانگے کو گیٹ تک رخصت کرنے آتے تھے۔ ایسے میں عام طور پر ان کی طاہر بھائی سے بھی ملاقات ہو جاتی، جنہیں اب فضلو بابا احترام سے ڈاکٹر صاحب کے نام سے بلاتے تھے۔ یہاں وجو آپی کا تانگا محلے کے گیٹ سے نکلتا، وہاں طاہر بھائی کی بس بڑی سڑک کا موڑ کاٹ کے ہمارے گیٹ کے پاس رکتی اور یہاں ہم محلے کے بچے شور مچاتے اور کودتے پھاندتے محلے کے گیٹ سے اپنے اسکول کے لیے باہر نکلتے۔ میرا وہ دن انتہائی بے چین اور افسردہ گزرتا جب کبھی میں گیٹ سے نکلتے ہوئے وجو آپی کے چہرے کے آدھے نقاب سے جھانکتی بڑی بڑی کالی اور جھکی نگاہوں کو طاہر بھائی کی اٹھتی ہوئی آنکھوں سے ملتے پاتا۔ ساری رات میری یہی دعا مانگتے گزر جاتی کہ خدا کرے کہ کل طاہر بھائی کی بس جلدی آ جائے یا پھر وجو آپی کا تانگا طاہر بھائی کے گیٹ پر آنے سے پہلے ہی وہاں سے گزر جائے، لیکن ظاہر ہے کہ ہر روز میری دعا قبولیت کا شرف بھی نہیں پا سکتی تھی، اور ہر تیسرے چوتھے روز وجو آپی اور طاہر بھائی کی نظروں کے ملاپ کا یہ اتفاق سرزد ہو ہی جاتا تھا۔ رفتہ رفتہ مجھے احساس ہونے لگا کہ طاہر بھائی کی بس کے اوقات بھی وجو آپی کے تانگے کی روانگی سے متصل ہیں۔ بہت عرصے بعد مجھ پر یہ عقدہ کھلا کہ میڈیکل کالج والوں کی ایک ہی رنگ کی اور ایک ہی حلیے کی 3-4 بسیں ہوتی ہیں جو مختلف اوقات میں چلا کرتی ہیں۔ بہرحال اس وقت مجھے بس کے اوقات کار سے زیادہ اس بات کی فکر ہوتی تھی کہ صبح سویرے میرے دل پہ بجلی گرانے والا نظروں کا یہ تصادم کسی نہ کسی طور ٹل جائے۔ وہ بھی میرے لیے ایک ایسا ہی بوجھل اور بے حد اداس دن تھا، کیونکہ صبح اسکول کے لیے آتے ہوئے محلے کے گیٹ پر میں نے یہ تصادم ہوتے ہوئے دیکھ لیا تھا۔ وجو آپی کی نگاہ جیسے ہی طاہر بھائی سے ٹکرائی، انہوں نے فوراً اپنی نظریں جھکا لی تھیں،
لیکن طاہر بھائی کی نگاہوں نے وجو آپی کی نظروں کا تاحد نگاہ تعقب کیا۔ میں نے طاہر بھائی کو اپنا کالر ٹھیک کرنے کے بہانے دھیرے سے اپنا ہاتھ اٹھاتے بھی دیکھا، اور اگر میں نے راجا سے ان معاملات کے بارے میں مکمل تفصیلات نہ لے رکھی ہوتی تو مجھے کبھی پتہ نہ چلتا کہ یہ سلام پیش کرنے کا ایک آزمودہ طریقہ ہے۔ طاہر بھائی کے ہاتھ کالر تک لے جاتے ہی وجو آپی نے فوراً اپنی پلکیں جھکا لی تھیں، لیکن ان کے جسم کا سارا خون گلابی رنگ میں تبدیل ہو کر ان کے چہرے پر سمٹ آیا تھا، جبکہ یہ سارا ماجرا دیکھنے کے بعد خود میرے اپنے چہرے کا ہر رنگ صرف اسی ایک لمحے کے وقفے میں ہی نہ جانے کہاں غائب ہو گیا تھا۔ میں نے ایک لمبی سی سانس بھری اور دل ہی دل میں خود سے کہا، تو معاملہ یہاں تک پہنچ گیا ہے، اب تو اس کے بارے میں سنجیدگی سے کچھ نہ کچھ سوچنا ہی پڑے گا۔ اس دن میرا من کسی بھی کام میں نہیں لگ رہا تھا۔ اسکول میں بھی سارا دن دل بوجھل سا رہا۔ راجا نے کئی بار مجھ سے پوچھنے کی کوشش کی، لیکن میں اسے بھی ٹال گیا۔ شام کو ہم دونوں استانی خالہ کے گھر سے باہر نکلے تو بالے سے ہمارا ٹکراؤ ہو گیا۔ وہ کچھ جلدی میں لگ رہا تھا۔ راجا نے اسے آواز لگائی تو اس نے ہمیں بھی اپنے پیچھے آنے کا اشارہ کیا اور جلدی سے محلے کے چھوٹے میدان کے پچھواڑے بنے کوارٹرز کی پچھلی جانب بڑھ گیا۔ دور محلے کے کچھ بچے شام کی سردی سے بچنے کے لیے ٹین کے ایک کنستر میں، جس کے اطراف اور کناروں پر بہت سے چھوٹے چھوٹے سوراخ کیے گئے تھے، سلگتے ہوئے انگارے ڈال کر اس ڈبے کو ایک مضبوط بندھی تار سے پکڑ کر ہوا میں خوب زور زور سے گول چکر لگا رہے تھے۔ ان سوراخوں سے ہوا ٹین کے کنستر میں داخل ہوتی تو انگارے سلگ کر آگ پکڑ لیتے تھے اور بچے جلدی سے ٹین کے کنستر کے گرد جمع ہو کر اس آگ سے اپنے ہاتھ سینکنے لگتے تھے۔ بالا ان بچوں کے ہجوم سے ذرا ایک طرف ہو کر دیوار سے لگ کر بیٹھ گیا اور مجھے اور راجا کو بھی اس نے وہیں اپنے سامنے بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ بالے کے اس مشکوک انداز نے ہمیں بھی تجسس میں ڈال دیا۔ ہمارے بیٹھتے ہی اس نے سرگوشی میں ہم سے پوچھا، کبھی کش لگایا ہے؟ میں نے اور راجا نے پہلے ایک دوسرے کی طرف دیکھا اور پھر حیرت سے پوچھا، کیسا کش؟ بالے نے اپنی جیب سے ایک مڑا توڑا سا سگریٹ نکال کر ہماری آنکھوں کے سامنے لہرایا۔ اس کا کش۔ میں اور راجا سگریٹ دیکھ کر یوں اچھلے جیسے بالے کے ہاتھ میں سگریٹ نہ ہو، کوئی سپولیا ہو جسے وہ اچانک ہمارے سامنے لہرا بیٹھا ہو۔ ہم دونوں بے اختیار چلائے، سگریٹ؟ بالے نے جلدی سے اپنے ہونٹوں پر انگلی رکھ کر ہمیں غصے سے گھورا اور آہستہ سے ڈانٹتے ہوئے بولا، چپ، مرواؤ گے کیا؟ کیا اس سے پہلے کبھی سگریٹ نہیں دیکھا؟ راجا نے حیرت سے بالے کی جانب ایسے دیکھا جیسے وہ کسی اور ہی دنیا کی مخلوق ہو۔ تم سگریٹ پیتے ہو؟ بالے نے حسرت سے ایک آہ بھری۔ روز ایسی عیاشی کرنے کا موقع ملتا ہی کہاں ہے یار۔ کبھی کبھار اکو بھائی کی ڈبیا سے اڑا لیتا ہوں۔ آج بھی ان کی ڈبیا میں آخری یہی بچی تھی۔ وہ صبح گھر پر بھول گئے تھے، مجھے موقع ملا تو میں نے اڑا لیا۔ بالے نے جیب سے کیمل سگریٹ کی ایک ڈبیا نکالی جو سگریٹ کے اٹ جلے ٹوٹوں سے بھری ہوئی تھی۔ اس نے اپنا سگریٹ ماچس نکال کے سلگایا اور خاص لوفروں کے انداز نے اس نے ایک لمبا سا کش لیا اور دھواں ہمارے چہروں پہ بکھیر دیا۔ میری تو آنکھیں جلنے لگ گئیں۔ بالے نے ایک دو کش اور لیے۔ میں اور راجا اس کے سامنے بیٹھے اسے اس طرح دیکھ رہے تھے جیسے جیل میں عادی اور چھوٹے موٹے مجرم اپنے گرو اور بڑے استاد کو دیکھتے ہیں۔ بالے نے سگریٹ ہماری طرف بڑھایا۔ کش لگاؤ گے؟ میں نے اور راجا نے ہچکچاتے ہوئے ایک دوسرے کی جانب دیکھا۔ بالے نے ہمارا حوصلہ بڑھایا، لگا لو یار، ایک کش سے کچھ نہیں ہوتا، یہ مردوں کے پینے کی چیز ہے۔ پہلے راجا نے ڈرتے ڈرتے سگریٹ ہاتھ میں اس طرح پکڑا جیسے وہ سگریٹ نہیں بلکہ پورے کا پورا ایک جلتا انگارہ ہو۔ بالے نے ایک دوسرا ٹوٹا سلگا کر میرے ہاتھ میں بھی تھما دیا۔ میں نے اور راجا نے ایک دوسرے کی جانب دیکھے بغیر 1 2 3 کہا اور سگریٹ ہونٹوں سے لگا لی۔
جیسے ہی دھواں میرے حلق سے نیچے گیا مجھے یوں لگا جیسے میرے حلق میں کانٹوں سے بھرا تلخ اور شدید چبھتا ہوا کوئی گولہ آ پھنسا ہو۔ میرے اور راجا دونوں کے گلے میں دھوئیں کا پھندا اٹک گیا اور ہم دونوں کا کھانس کھانس کر برا حال ہو گیا۔ میری آنکھوں سے تو یوں پانی بہہ رہا تھا جیسے کسی دریا کا بند ٹوٹ گیا ہو۔ راجا کا حال بھی بہت برا تھا۔ بالا ہم دونوں کی حالت دیکھ کر ہنس ہنس کر لوٹ پوٹ ہو رہا تھا۔ یہ میری اور راجا کی زندگی کا پہلا کشٹ تھا۔ مجھے اسی دن سے سگریٹ سے شدید نفرت ہو گئی تھی۔ میں حیران تھا کہ یہ وہ چیز ہے جسے یہ سارے بڑے مزے لے لے کر پیتے تھے۔ اس کش کی کڑواہٹ، تلخی اور عجیب سی جلتی ہوئی بو نے میری روح تک دھوئیں سے بھر دی تھی۔ لیکن راجا پر اس کش کا الٹا اثر ہوا۔ اس نے شاید اپنے حلق سے اترتے اور خون میں شامل ہوتے نکوٹین کے نشے اور اس مزے کو محسوس کر لیا تھا جس کا ہر سگریٹ پینے والا دیوانہ ہوتا ہے۔ سگریٹ کچھ سالوں میں ہی راجا کی انگلیوں کا مستقل حصہ بن گیا، جس کے بغیر کبھی کبھی راجا کی اپنی شخصیت ادھوری سی لگنے لگتی تھی۔ میں نے بہت بعد میں کہیں پڑھا تھا کہ سگریٹ کے ایک کونے پر ایک سلگتا ہوا انگارہ اور دوسرے کونے پر ایک احمق ہوتا ہے۔ سو میرا دوست راجا بھی اسی دن سے ایک احمقوں کی فہرست میں شامل ہو گیا تھا۔ افسوس میں یہ حماقت دوبارہ کبھی نہ کر سکا۔ پہلا بھرم۔ اس دن کیمل سگریٹ کے ایک ہی کش نے میری حالت ابتر کر دی تھی۔ بالے نے سگریٹ ختم کرنے کے بعد جیب سے ہرے پودینے منٹ کی خوشبو والی گولیاں نکال کر خود بھی زبان کے نیچے رکھ لیں اور مجھے اور راجا کو بھی ایک ایک میٹھی گولی چوسنے کے لیے دے دی۔ راجا سے ہی ہمیں یہ بھی پتہ چلا کہ منہ سے سگریٹ کی مہک کو ختم کرنے کا یہ سب سے تیر بہادف نسخہ ہے۔ اگلے چند دن میں رمضان شروع ہو گیا اور میری اداسی مزید بڑھ گئی۔ پتہ نہیں بھوک سے ان دنوں میری اداسی کا کیسا عجیب سا تعلق تھا۔ جتنی زیادہ بھوک لگتی اتنا زیادہ میں اداس ہو جاتا۔ ابا کی طرف سے مجھے باقاعدہ روزہ رکھنے کا حکم نامہ مل چکا تھا، لہٰذا امی سحری کو باقی لوگوں کے ساتھ ساتھ مجھے بھی جگا دیتی تھی۔ شروع کے چند روزے تو میں نے سحری بھی بند آنکھوں سے ہی کی۔ مجھے یہ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ روزہ اتنی صبح سے بلکہ منہ اندھیرے ہی کیوں شروع ہو جاتا ہے۔ ہم صبح کے ناشتے کے بعد سے لے کر رات تک بھی تو روزہ رکھ سکتے تھے۔ بہرحال 2-4 روزوں کے بعد ایک سحری کو جب میں ذرا جلدی نیند سے جاگ گیا تھا اور امی کے ساتھ باورچی خانے میں بیٹھا انہیں پراٹھے بناتے ہوئے اپنے لیے امارا اور بڑے بھیا سے بڑا پراٹھا بنانے کے لیے تنگ کر رہا تھا، تب اچانک ہی باہر گلی سے راجا کی مخصوص سیٹی کی آواز سنائی دی۔ میں حیرت اور خوشی کے عالم میں جلدی سے باہر بھاگا۔ گلی میں راجا، گڈو اور بالے لیمپ پوسٹ کی روشنی سے ذرا ہٹ کر بڑی بڑی کالی چادریں اوڑھے کھڑے تھے۔ پتہ چلا کہ آج ان سب نے محلے میں ان سب گھروں کی گھنٹیاں بجا کر بھاگنے کا منصوبہ بنایا ہے جو دن میں ہمیں اپنے گھروں کے سامنے کھیلنے سے ڈانٹتے تھے۔ ننو اپنے گھر سے چپکنے والی سفید ٹیپ لینے کے لیے گیا ہوا تھا، کیونکہ کچھ دروازوں کی گھنٹیوں پر مستقل بجانے کے لیے یہ ٹیپ بھی جوڑی جانی تھی۔ راجا نے مجھے کہا کہ میں جلدی سے سحری کر کے نماز کے بہانے اپنے ابا سے پہلے ہی گھر سے باہر نکل آؤں، کیونکہ ہمیں آدھے گھنٹے کے وقفے میں پورے محلے کی خدمت کرنا تھی۔ کچھ ہی دیر میں الٹے سیدھے نوالے نگل کر گھر والوں کو دکھانے کے لیے سر پر سفید ٹوپی اوڑھ کر پکے نمازیوں کی طرح سنجیدہ سی صورت بنا کر گھر سے باہر نکل آیا۔ باہر پوری ٹولی تیار کھڑی تھی۔ کچھ گھر جن میں گھنٹی کی سہولت موجود نہیں تھی، ان کے بیرونی دروازوں کی بڑی بڑی کنڈیوں سے کالا دھاگا باندھ کر کسی دور جگہ پر چھپ کر اسے ہلانے کا انتظام بھی کیا گیا تھا۔ جن گھروں کے صحن اور دالان بہت لمبے چوڑے تھے، جہاں تک کمرے سے نکل کر آنے میں مکینوں کو کچھ وقت لگتا تھا، ان کے دروازوں کی گھنٹی پر ہم مضبوط ٹیپ اس طرح چپکا دیتے کہ گھنٹی مستقل بجتی ہی رہے، جبکہ کچھ گھر والوں کے دروازوں پر گھنٹی پر ہاتھ رکھتے ہی ہمیں تیزی سے بھاگ کر اپنی جان بچانا پڑتی تھی۔ اس کھیل کے اصول کچھ یوں تھے کہ ہر بچے کو اپنی باری ملتی تھی اور باقی بچے اس کی مدد کچھ فاصلے سے کرتے تھے۔ سبھی کو ایک ایک بار کسی نہ کسی دروازے پر جانا ہی ہوتا تھا۔ مجھے، راجا،
بالے، گڈو اور ننو کو ملا کر ہم سب 5 بنتے تھے، لہٰذا ہر 5ویں گھر کے بعد پہلے بچے کی باری دوبارہ آ جاتی تھی۔ اگلے 2-3 دن میں مشی اور پپو نے بھی ہمارا گروہ جوائن کر لیا اور یوں ہم 7 ہو گئے، اور سارا محلہ سحری کے وقت گھنٹیوں اور کنڈیوں کے کھڑکھڑانے کی آواز سے گونجنے لگا۔ روزے دار گھرانوں کی تو خیر تھی، کیونکہ وہاں تو عموماً سبھی جاگ رہے ہوتے تھے، لیکن سب سے زیادہ پریشانی ان گھرانوں کے لیے تھی جہاں روزہ رکھنے والا کوئی ایک آدھا یا بالکل ہی نہ تھا۔ ہمارے محلے میں چند ہندو گھرانے بھی گھنٹی والے گھروں میں شامل تھے۔ ان سب کی تو جان پر ہی بنائی تھی۔ ہم گھنٹی بجا کر یوں سرپٹ بھاگتے کہ دروازہ کھولنے والے کو ہمارا نام و نشان بھی نہیں ملتا تھا۔ دن کو ہم سب معصوم صورت بنائے جب انہی گھروں کے سامنے کھیل رہے ہوتے اور آس پاس کے محلے داروں کو آپس میں ان سحری کی وارداتوں کے بارے میں بات کرتے سنتے تو ہمیں بے حد مزہ آتا۔ صدیقی صاحب غصے سے تل ملا کر مرزا صاحب سے کہتے، ارے جناب، یہ زمانہ تو شرافت کا ہے ہی نہیں، آسمان سر پر اٹھا رکھا ہے ان لونڈوں نے، جانے کون آدھی رات کو گھنٹی پر ٹیپ چپکا جاتا ہے، میرے ہاتھ لگیں تو ایسی خبر لوں کہ ساری زندگی یاد رکھے۔ وہاں سے دبلے پتلے قدوس صاحب اپنی باریک آواز میں منمناتے، اجی شرافت کی کیا بات کرتے ہیں آپ، یہ تو محلہ ہی غنڈوں کا گڑھ بنتا جا رہا ہے۔ پچھلی سحری تو اس قدر زور سے میری کنڈی کھڑکائی کمبختوں نے کہ میرے ہاتھ سے دودھ کا پھینی کا پیالہ پھسل کر مننے کی اماں کے سر پہ جا گرا۔ مجبوراً آج کا روزہ قضا کرنا پڑ گیا انہیں۔ کچھ کمزور دل حضرات جو پہلے ہی سے صبح کی نماز مسجد سے قضا کرنے کے بہانے ڈھونڈ رہے ہوتے تھے، اپنے وسوسے یوں بیان کرتے، نہیں یار مرزا، مجھے تو یہ کوئی آسیب کا چکر لگتا ہے۔ جس لمحے میری کنڈی کھڑکی تھی تبھی میں چھلانگ لگا کر دروازے کے باہر آ موجود ہوا، پر دور دور تک ایسا سناٹا تھا کہ میرا تو دل ہی ہول کھانے لگا۔ جلدی سے 4 قل پڑھ کر میں دوبارہ بستر میں جا گھسا۔ بڑے بوڑھوں نے ہمیں تو یہی سکھایا ہے کہ میاں ایسی مخلوقات سے ماتھا بھڑانا خود اپنی موت کو دعوت دینا ہے۔ غرض کوئی سے بین الاقوامی چوروں کے کسی گروہ کی سازش قرار دیتا اور کوئی اپنے ہمسائے کی نیت پر شک کرتے ہوئے اس سے لڑ بھڑتا، اور ہم ساتوں دور کھڑے معصومیت سے یہ تماشا دیکھتے اور تنہائی ملتے ہی ہنس ہنس کے دوہرے ہو جاتے۔ انہی متاثرین میں سیٹھ گرداری مل کا گھرانہ بھی شامل تھا، جو پہلے ہی اپنے موٹاپے کے ہاتھوں بے حد پریشان تھے۔ اوپر سے روزانہ صبح 4-4:30 بجے کی اس دوڑ پریڈ نے ان کا بلڈ پریشر اتنا ہائی کر دیا تھا کہ ان کا جینا حرام ہو گیا تھا۔ گرداری مل کی 4 نازک اور خوبصورت سی بیٹیاں بھی تھیں، جنہیں جب ان کی ماتا محلے سے کسی کام کے لیے باہر جانے کے لیے لے کر نکلتی تھی تو ان کی زبان پر زیر لب صرف رام رام کا ورد ہوتا تھا، تاکہ مشٹنڈے مسلے ان کی بیٹیوں پر نظر نہ ڈال سکیں۔ وہ غالباً 13واں روزہ تھا۔ ہم سب حسب معمول سحری کو کامیابی سے محلے والوں کی نیند حرام کرنے میں مشغول تھے۔ گردھاری مل کا دروازہ آنے پر راجہ کی باری آ گئی۔ ہم سب اصول کے مطابق دروازے سے 10-12 گز ہی دور رک گئے اور ہم نے راجہ کو اشارہ کیا کہ آگے بڑھ کر گھنٹی بجائے، جبکہ ہم سب نے گھنٹی بجاتے ہی واپسی کے لیے سرپٹ بھاگنے کے لیے پر تول لیے۔ اس کھیل میں سب سے زیادہ خطرہ اسی بچے کے لیے ہوتا تھا جو گھنٹی بجانے کے لیے دروازے کے پاس جاتا تھا، کیونکہ باقی لوگ تو اتنی دور کھڑے ہوتے تھے کہ انہیں بھاگنے کے لیے کافی وقت مل جاتا تھا۔ راجہ دبے پاؤں کردھاری مل کے دروازے کی طرف بڑھ رہا تھا اور ہم سب دم سادھے بھاگنے کے لیے تیار کھڑے تھے۔ راجہ نے آخری بار پلٹ کر ہماری جانب دیکھا اور بالے نے دھیرے سے گنتی پڑھنی شروع کی، 1 2 3 کہتے ہی راجہ نے گھنٹی پر ہاتھ رکھ دیا اور ہم دیوانہ وار بھاگنے لگے۔ لیکن یہ کیا؟ راجہ کے گھنٹی پر ہاتھ رکھتے ہی دھڑ سے دروازہ کھلا اور ایک موٹا اور کالا سا آدمی زوردار آواز میں جے بجرنگ بلی، توڑ دشمن کی نلی کا نعرہ لگاتے ہوئے باہر کو کودا اور سیدھے اپنا ہاتھ راجہ کی کلائی پر ڈال دیا۔ راجہ بدحواسی میں چلایا، بھاگو! لیکن اس وقت
اس کی ہدایت پر عمل کرنے والے ہم سبھی تو پہلے ہی خوفزدہ جانوروں کی طرح سرپٹ بھاگ ہی رہے تھے۔ خوش قسمتی سے اس کالی بلا کا ہاتھ ٹھیک طرح سے راجا کی کلائی پر نہیں پڑا تھا اور راجا کا بازو اس کی گرفت سے پھسل کر نکل گیا۔ راجا بھی کسی ریس کے بتکے ہوئے گھوڑے کی طرح اس شخص کی گرفت سے نکل کر وہاں سے ایسا بھاگا کہ کچھ ہی دیر میں ہمیں بھی پیچھے چھوڑ گیا۔ بھاگتے ہوئے راجا نے زور سے نعرہ لگایا، مسجد کی طرف، مسجد کی طرف۔ شاید راجا کے ذہن میں یہ بات ہوگی کہ گردھاری مل کے گھر سے برآمد ہونے والی یہ مصیبت مسجد کی طرف آنے کی جرات نہ کرے۔ اس شخص کے پیچھے 2 نوجوان مزید سیٹھ کے گھر سے نکلے اور وہ بھی ہمارے پیچھے بھاگے۔ اب صورتحال یہ تھی کہ ہم سب میں سب سے آگے راجا، اس کے پیچھے ہمارے پیچھے وہ کالی بلا اور سب سے پیچھے 2 نوجوان ہمارے تعاقب میں بکٹوٹ دوڑتے چلے آ رہے تھے۔ کچھ ہی دیر میں ہم ساتوں ان کی پہنچ سے کافی دور نکل گئے اور بھاگتے ہوئے سڑک کراس کر کے مسجد میں جا گھسے۔ جماعت کھڑی ہونے والی تھی۔ ہم بھی جلدی سے باقی نمازیوں کے ساتھ صفوں میں رل مل گئے۔ راجا کے کہنے کے مطابق ان لوگوں نے ہمیں مسجد میں داخل ہوتے نہیں دیکھا تھا، لہٰذا نماز ختم ہونے کے بعد ہمیں اپنی نمازیوں کی ٹولیوں کے ساتھ ہی محلے میں واپس داخل ہونا لازمی تھا تاکہ سیٹھ گرداری مل اینڈ کمپنی ہمیں پکڑ نہ سکے۔ لیکن جیسے ہی ہم مسجد سے باہر نکلے تو یہ دیکھ کر ہمارے پیروں تلے سے زمین ہی نکل گئی کہ وہ تینوں بیمہ سیٹھ گرداری مل مسجد کے باہر موجود ہیں اور مسجد سے نکلنے والی نمازیوں سے بیمہ میرے ابا کے ہماری شکایت کر رہے ہیں۔ ان لوگوں نے ہمیں بھاگتے ہوئے دیکھا ضرور تھا، لیکن سوائے راجا کے وہ اور کسی کو نہیں پہچانتے تھے، کیونکہ ہم سب ان سے دور تھے۔ مسجد سے اور بھی کافی بچے جو ہماری ہی عمر اور سائز کے تھے برآمد ہو رہے تھے، لہٰذا بڑوں نے وہیں مسجد کے سامنے والے میدان میں ہماری شناخت پریڈ کا بندوبست کرتے ہوئے سبھی بچوں کو ایک قطار میں کھڑا کر دیا اور سیٹھ گرداری مل کو اپنے ساتھیوں سمیت اپنے ملزم پہچاننے کا کہہ دیا گیا۔ گرداری مل اینڈ کمپنی نے راجا کو تو دور ہی سے پہچان لیا اور اسے ملزمان سے نکال کر مجرموں کی لائن میں کھڑا کر دیا گیا۔ راجا کے بعد انہوں نے بالے کو اس کی نمایاں قد کاٹ کی وجہ سے شناخت کر لیا۔ بالے کے ساتھ ہی میں کھڑا تھا۔ گرداری مل نے ہانپتے ہوئے بغور میری جانب دیکھا۔ میں نے اپنے چہرے پر نہ صرف اپنی بلکہ آس پاس کی بھی تمام معصومیت کو یوں یکجا کیا ہوا تھا کہ خود گرداری مل کی آنکھیں بھی ڈبڈبا گئیں اور وہ جلدی سے آگے بڑھ گیا۔ بہرحال انہیں 7 ملزمان کی گنتی تو پوری کرنی ہی تھی، لہٰذا میرا نزلہ میرے ساتھ کھڑے پڑھاکو رفاقت پر گرا اور اس کے لاکھ چیخنے چلانے کے باوجود اسے گھسیٹ کر راجا کے اور بالے کے ساتھ کھڑا کر دیا گیا۔ پپو، ننو اور مشی بھی پکڑے گئے، جبکہ گڈو کی جگہ انہوں نے غلطی سے مولوی سعید کے بیٹے نعیم کو دھر لیا۔ اب صورتحال کچھ یوں تھی کہ مجرمان کی قطار میں رفاقت پڑھاکو اور چھوٹا مولوی نعیم زاروں قطار رو رہے تھے اور اپنی بے گناہی ثابت کرنے کے لیے اپنے گلے کا پورا زور لگا کر چیخ چلا کر قسمیں کھا رہے تھے کہ انہوں نے کچھ نہیں کیا، لیکن اب کچھ نہیں ہو سکتا تھا۔ فرد جرم سنائی جا چکی تھی اور اب صرف ان کی سزا کا فیصلہ باقی تھا، اور یہ فیصلہ ہمارے بڑوں نے ایماندار اور عظیم مسلمان حکمرانوں کی طرح سیٹھ گرداری مل پر چھوڑ دیا کہ بول ان کے ساتھ کیا سلوک کیا جائے۔ سیٹھ گرداری مل کی خواہش پر ان سبھی کو وہیں آدھ گھنٹے کے لیے مرغا بنا دیا گیا اور ساتھ ہی ساتھ اس نے ان ساتوں کے گھر والوں سے یہ درخواست بھی کی کہ گھر جا کر بھی ان سب کی قند مقرر کے طور پر ٹھیک ٹھاک خبر لی جائے۔ یوں ہمارا اچھا خاصا اور مزے سے گزرتا ہوا رمضان اس سیٹھ گرداری مل کی وجہ سے برباد ہو گیا۔ آئندہ کے لیے ہم سب بچوں پر سحری کے دوران پہرا بہت سخت کر دیا گیا۔ اب ہم بچوں کا رمضان میں صرف یہی کام رہ گیا تھا کہ اٹھتے بیٹھتے، جاگتے سوتے، کھڑکی کی طرف دیکھتے رہتے کہ وقت کب گزرے گا۔ افطار کے وقت جب ہم سب محلے کے بڑے میدان میں جمع ہوتے اور کسی بھی کھیل میں مشغول ہوتے تو زوردار آواز میں جنگی سائرن جیسا ایک بھونپو پورے 1 منٹ کے لیے بجتا تھا، جو اس بات کا اشارہ ہوتا تھا کہ روزہ بس کھلنے کو ہے۔ ہم سب بچے اس سائرن کی آواز پر اپنا کھیل چھوڑ چھاڑ کر اپنے گھروں کو بھاگ جاتے۔
وجو آپی تک بھی یہ گھنٹی بجانے کی واردات کی شہرت اور تذکرہ کسی طور پہنچ گیا تھا، اور پہلے تو وہ بہت دیر تک ہنستی رہیں، پھر انہوں نے مجھے قریب بٹھا کر سنجیدگی سے پوچھا، آدی، تم تو ان شرارتی بچوں کے ساتھ اس شرارت میں شامل نہیں تھے نا؟ نہ چاہنے کے باوجود مجھے اپنی گردن فوراً نفی میں ہلانا پڑ گئی۔ نہ جانے کیوں میں وجو آپی کو چاہ کر بھی یہ بتا نہیں پایا کہ اس روز میری جگہ کسی اور کو سزا بھگتنی پڑی تھی، حالانکہ میں انہیں بتانا چاہتا تھا کہ اس دن میں بھی ان بچوں میں شامل تھا جو اس گھنٹی بجانے کی واردات میں ملوث تھے۔ لیکن مجھ سے سوال کرتے وقت وجو آپی کی آنکھوں میں ایک ایسا یقین اور میرے اوپر ایک ایسا اعتماد اور بھرم تھا کہ میں ان سے سچ بولنے کی ہمت نہیں کر پایا۔ اپنی پوری کوشش کے باوجود ان کا بھرم توڑ نہیں پایا۔ یہ میری زندگی میں مجھ پر کسی کا پہلا مان تھا جو میں نے اپنے جھوٹ کے ذریعے قائم رکھا۔ تب سے اب تک میں صرف لوگوں کے بھرم، ان کا مان قائم ہی رکھتا آ رہا ہوں، سچ یا جھوٹ، غلط یا صحیح، بس کسی نہ کسی طور میں لوگوں کی امیدوں پر پورا اترنے کی کوشش کرتا ہی رہا ہوں۔ لیکن میں یہ بات شاید آج تک نہیں سمجھ پایا کہ یہ جھوٹے بھرم جب ٹوٹیں گے تو میری حیثیت میرے اپنوں کے سامنے شاید ایک کاغذ کے پرزے جتنی بھی باقی نہ رہے۔ کاش میں اسی روز وجو آپی کا وہ پہلا بھرم سچ بول کر توڑ دیتا۔ کاش میں اسی روز پورا سچ بولنا سیکھ جاتا۔ پہلا چاند۔ یوں روتے پیٹتے دن بھر بھوک اور پیاس سے نڈھال، اور سارا دن اپنے لیے افطاری کے وقت کے لیے کھانے کی چیزیں جمع کرتے، میرا وہ پہلا رمضان بھی بیت گیا جس میں نے اپنی زندگی کے پہلے 30 روزے پورے کیے۔ میں ہر دوپہر اپنے آپ سے پکا وعدہ کرتا کہ کل کا روزہ تو کسی صورت نہیں رکھوں گا، اور اگر ابا نے زبردستی رکھوا بھی دیا تو اسکول جا کر یا پھر بالے اور راجا کے ساتھ مل کر توڑ دوں گا۔ لیکن ہر صبح سحری کے وقت امی مجھے کوئی نہ کوئی نیا لالچ دے کر مجھے اپنا روزہ افطار تک کھینچنے کی ترغیب مہیا کر ہی دیتی تھیں۔ سیٹ کرداری مل والے واقعے کے بعد ہم سب بچوں کی ساکھ کالونی میں کافی خراب ہو چکی تھی، اور ہمیں کوئی نیا گل کھلانے کا موقع نہیں مل سکا۔ 25ویں روزے کے بعد ابا مجھے امارا اور بڑے بھیا کو بازار لے جا کر ہمیں نئے جوتے بھی دلا لائے۔ کپڑے تو پہلے ہی محلے کے درزی سے سل کر آ چکے تھے، اور کپڑے خریدنے سے پہلے میں خاص طور پر وجو آپی کے گھر جا کر ہمیشہ کی طرح ان سے پوچھ آیا تھا کہ اس بار میں عید پر کون سے رنگ کے کپڑے بنواؤں۔ اس طرح کے معاملوں میں میں ہمیشہ وجو آپی کے مشورے کو ہی ملحوظ خاطر رکھتا تھا۔ رمضان میں دن کے وقت بالے کا بڑا بھائی اکو گھر سے کم ہی باہر نکلتا تھا، کیونکہ بالے کی طرح وہ بھی روزے نہیں رکھتا تھا، اور ایک بار محلے کے بزرگوں نے اسے سرعام سگریٹ پینے پر سخت سست سنائی تو وہ ان سے الجھ پڑا، جس پر اس کے باپ نے اکو کا دن میں گھر سے نکلنا کم کرا دیا۔ سچ تو یہ ہے کہ اکو خود اپنے گھر والوں کے قابو میں بھی نہیں تھا، اور یہ بھی اس کی مہربانی ہی تھی کہ وہ اپنے باپ کے کہنے میں آ کر جھوٹے منہ ہی سہی، لیکن لوگوں کے سامنے روزے میں سرعام سگریٹ پینے سے باز آ گیا تھا۔ میں جب بالے سے اس کے بڑے بھائی اکو کے کارنامے سنتا تو میرے دل میں اکو کا خوف مزید گہرا ہو جاتا۔ بالے نے مجھے اور راجا کو جب یہ بتایا کہ اکو کے نیفے میں 24 گھنٹہ کرداری والا چاقو اڑسا رہتا ہے، اور نہ صرف یہ بلکہ وہ کئی مرتبہ جھگڑے کے دوران یہ 8 گراری والا چاقو استعمال بھی کر چکا ہے، تو ہم دونوں کی آنکھیں خوف اور اکو کی مروبیت سے پھیلتی چلی گئیں۔ میں نے خود ایک آدھ مرتبہ اکو کو آہنی مکہ اپنے پنجے میں چڑھائے اور دیوار پر مکے بازی کی مشق کرتے دیکھا تھا۔ آخر کار خدا خدا کر کے 30 روزے بیتے اور چاند رات آ گئی۔ پورے محلے کے بزرگ، جوان اور بچے بڑے میدان میں عید کا چاند دیکھنے کے لیے سر شام ہی جمع ہو گئے تھے، اور ہر بزرگ کو کسی الگ ہی ٹہنی کے پیچھے سے عید کا چاند ابھرتا دکھائی دے رہا تھا، جو بعد میں باقی سب کچھ ثابت ہو جاتا سوائے چاند کے۔ غفور چچا تو اپنے آباء و اجداد کی پرانی کاربین کی بندوق نما دوربین بھی اٹھا لائے تھے، جس کا شیشہ وقت کی دھول سے اس قدر دھندلا گیا تھا کہ اس سے سامنے بیٹھی چیز بھی بمشکل دکھائی دیتی تھی۔
مجھے یہ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ جب 30 روزے پورے ہو ہی چکے ہیں تو پھر اس چاند دیکھنے کی جھنجٹ میں پڑنے کا فائدہ ہی کیا تھا۔ ابھی کل شام ہی تو یہ ساری عید کا چاند دیکھنے جمع ہوئے تھے، لیکن بس یار کوشش کے بعد بھی جب چاند نظر نہیں آیا تو پتہ چلا کہ کل بھی روزہ رکھنا ہوگا۔ یہ سنتے ہی کل شام ہم سب بچوں کے منہ لٹک گئے تھے، حالانکہ راجہ نے قسمیں کھا کھا کر سب کو یقین دلانے کی کوشش بھی کی تھی کہ خود اس نے اپنی گناہگار آنکھوں سے انصاری صاحب کے چھت کی چمنی کی اور سے چھلکتی چاند کی ایک ہلکی سی جھلک دیکھی تھی، لیکن حسب معمول راجہ کی بات پہ کسی نے یقین نہیں کیا اور آج ہمیں 30واں روزہ بھی رکھنا پڑا تھا۔ اور جب آج بھی ان بزرگوں کو چاند دکھائی نہیں دے رہا تھا تو ہم سب بچوں کے دلوں میں یہ خوف کہیں جڑ پکڑ رہا تھا کہ کہیں اب کل تو 31واں روزہ بھی رکھنا نہ پڑ جائے۔ باقی بچوں کا تو مجھے پتہ نہیں، لیکن خود میرے دل سے اس 31ویں روزے کا خوف ساری زندگی نہیں نکل پایا۔ میں نے باقی ساری عمر جتنی بھی نیکی کی صرف فرض کی حد تک ہی کی، کبھی مجھے خود اپنے آپ کوئی نیکی کرنے کی توفیق ہی نہیں ہوئی۔ جہاں فرض کی حد پوری ہوئی وہیں میں کپڑے جھاڑ کر اٹھ کھڑا ہوا، کبھی اس حد سے بڑھنے کی چاہ ہی نہیں کی۔ ساری زندگی بس اس 30 روزوں پر ہی اٹکا رہا، کبھی 31ویں روزے کی سیڑھی خود سے پار نہیں کر پایا۔ یوں میری جھولی خود میری مرضی کی ہوئی نیکی سے سدا خالی رہی۔ آخر خدا خدا کر کے کسی ایک کونے سے ایک بزرگ کی لرزتی کانپتی سی چیخ ابھری، وہ رہا چاند! ہم سب نے فوراً ان کی شہادت کی اٹھتی ہوئی انگلی کے تعاقب میں اپنی نظریں دوڑائیں، اور پھر کسی نہ کسی طرح سب ہی کی وہ دھات کی پتلی سی تار جیسا پہلی کا چاند نظر آ ہی گیا۔ سب نے گلے مل مل کر ایک دوسرے کو مبارکباد دی۔ چند ہی لمحوں بعد شہر کی میونسپلٹی سے دور فوجی میدان میں توپے داغے جانے کی آواز بھی سنائی دینے لگی۔ یہ اس بات کی طرف اشارہ تھا کہ حکومت کی طرف سے بھی باقاعدہ عید کا اعلان کر دیا گیا ہے۔ ہم سب بچوں نے خلوص دل سے اللہ میاں کا شکر ادا کیا، کیونکہ اندر سے ہم سب ہی کی جان نکلی ہوئی تھی۔ یہ چاند نظر نہیں آیا تو کیا ہوگا؟ یہاں میدان میں سارے ایک دوسرے کو عید مبارک دے رہے تھے اور میں وجو آپی کو مبارکباد دینے کے لیے ان کے گھر کی جانب دوڑ رہا تھا۔ وجو آپی گھر کے برآمدے میں بیٹھی سکینہ خالہ کے ساتھ مہندی گیلی کروا رہی تھیں۔ غیاث چچا فضلو بابا کے ساتھ مل کر چند مزدوروں سے گھر کے خراب شدہ حصوں پر دوبارہ سے کلئی کے چھینٹے پڑوا رہے تھے۔ وجو آپی نے مجھے دیکھتے ہی ہاتھ ہلایا۔ میں نے انہیں چھت پر چلنے کا اشارہ کیا تاکہ میں انہیں چاند دکھا سکوں۔ عید کا چاند ویسے بھی تو چند لمحوں کا ہی ہوتا ہے، لہٰذا ہم دونوں تیزی سے صحن کی سیڑھیاں چڑھ کر چھت پر جا پہنچے۔ میں نے چاند نکلنے کی جگہ اچھی طرح یاد کر رکھی تھی، لہٰذا مجھے وجو آپی کو اسے ڈھونڈ کر دکھانے میں زیادہ وقت نہیں لگا۔ وجو آپی نے چاند دیکھتے ہی جلدی سے سر پر دوپٹہ درست کیا اور دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دیے۔ پتہ نہیں وہ آنکھیں بند کیے اتنے جذب کے عالم میں کون سی دعا مانگ رہی ہوں گی۔ میں وجو آپی کے چاند چہرے کو دیکھتے ہوئے یہی سوچتا رہا تھا۔ اس وقت مجھے یوں محسوس ہوا کہ اگر میں اللہ میاں ہوتا تو وجو آپی کی ہر دعا بن مانگے ہی قبول کر لیتا، لیکن مجھے یہ بھی اطمینان تھا کہ اصلی اللہ میاں بھی ان کی ہر دعا سب سے پہلے سنتا ہوگا۔ وجو آپی نے دعا ختم کر کے آنکھیں کھولیں اور مجھے اپنی جانب یوں پٹ پٹ گھورتے دیکھ کر کھلکھلا کر ہنس پڑیں۔ کیا دیکھ رہے ہو عادی؟ وجو آپی میرے بالکل بمقابل یوں کھڑی تھیں کہ عید کا وہ باریک سا چاند بھی جھلک رہا تھا۔ میں ابھی انہیں کوئی جواب دینے کا سوچ ہی رہا تھا کہ یکا یک وجو آپی کے چہرے کے تاثرات بدل گئے۔ یوں لگا جیسے چاند کو اچانک ہی پریشانی اور غصے کے بدل نے ڈھانپ لیا ہو۔ میں نے چونک کر ان کی نظروں کے تعاقب میں نیچے میدان کی طرف جھانکا۔ میدان اب تقریباً سنسان ہو چکا تھا، کیونکہ کچھ دیر پہلے چاند دیکھنے کے لیے جمع ہوا ہجوم اب عید کی تیاریاں کرنے کے لیے اپنے اپنے گھروں کی جانب چھٹ چکا تھا۔ لہٰذا میری سیدھی نظر میدان میں تنہا کھڑے اکو پر جا پڑی، جس کا وجو آپی کی جانب سلام کرنے والا ہاتھ ابھی تک اس کے ماتھے سے ہٹا نہیں تھا۔ وہ لگاتار اور بنا کسی خوف کے نیچے کھڑا
مسلسل جانے کب سے وجو آپی کو گھورے جا رہا تھا۔ مجھے ایسا لگا کہ میرے جسم کا تمام خون یکدم ہی میری کنپٹیوں کی جانب بہنا شروع ہو گیا ہو۔ وجو آپی نے پریشانی میں جلدی سے میرا ہاتھ تھاما اور مجھے لیے ہوئے نیچے اتر آئیں۔ راستے میں سیڑھیوں پر انہوں نے مجھے منع کیا کہ میں غیاث چچا کو اس بارے میں کچھ نہ بتاؤں، کیونکہ غیاث چچا کو یوں تو غصہ کچھ کم ہی آتا تھا، لیکن اگر کبھی آ جاتا تو پھر پورا محلہ اس سے پناہ مانگتا تھا، اور وجو آپی نہیں چاہتی تھی کہ کسی کی بھی عید بدمزہ ہو۔ لیکن آج میں سوچتا ہوں کہ کاش میں اسی وقت اگر غیاث چچا کو نہیں تو کم از کم سکینہ خالہ کو تو اکو کی وہ بیہودہ حرکت چپکے سے بتا دیتا، تو شاید آگے چل کر وہ سب نہ ہوتا جس نے ہم سب کی زندگیاں بدل کر رکھ دیں۔ بہرحال اس وقت میں خود وجو آپی کی وجہ سے چپ ہی رہا۔ بعد میں مجھے پتا چلا کہ یہ پہلی بار نہیں تھی جب اکو نے وجو آپی کو تنگ کرنے کی کوشش کی ہو، بلکہ وہ پہلے بھی آتے جاتے کئی بار کالونی میں ان کا راستہ کاٹ چکا تھا، بلکہ اب تو اس کی وجہ سے وجو آپی نے بلا ضرورت گھر سے باہر قدم نکالنا بھی ترک کر دیا تھا۔ اکو ہر لمحے وجو آپی کے گھر کے آس پاس ہی منڈلاتا رہتا تھا، خاص طور پر ان اوقات میں جب غیاث چچا گھر پر نہیں ہوتے تھے، اور جیسے ہی وجو آپی کو کہیں باہر آتے جاتے دیکھتا تو فوراً ان سے بات کرنے کے بہانے ڈھونڈنے لگتا۔ ویسے تو وجو آپی فضلو بابا کے ساتھ ہی گھر سے باہر کہیں آتی جاتی تھیں، لیکن فضلو بابا اب اتنے بوڑھے ہو چکے تھے کہ انہیں اکو جیسوں کی آوارہ نظر کی خبر بھی نہیں ہو پاتی تھی۔ وہ بیچارے تو اپنی لاٹھی ٹیکتے آگے آگے چلتے جاتے، اور وجو آپی نظریں جھکائے ان کے پیچھے پیچھے۔ لیکن اکو کی مجال کی حد تو دیکھیے کہ وہ ایک آدھ بار موقع پا کر فضلو بابا کی موجودگی میں بھی ان کے اور وجو آپی کی راہ کے درمیان میں آ کھڑا ہوا، اور وجو آپی اسے ٹکراتے ٹکراتے بچیں۔ آگے چلتے فضلو بابا کو اس لمحے کے آثارویں حصے میں ہوئی یہ واردات کی خبر تک نہ ہوئی۔ پھر تو اکو نے اپنا وتیرہ ہی بنا لیا کہ جب بھی وجو آپی کہیں بھی نظر آتی وہ ان کے پیچھے ہی پڑ جاتا۔ ایک آدھ مرتبہ اس نے راستے میں انہیں رکا دینے کی بھی کوشش کی، جو ہمیشہ گھبرا کر تیز تیز چلتی ہوئی وجو آپی کے قدموں میں ہی پڑا رہ گیا۔ ان سب باتوں سے تنگ آ کر وجو آپی نے گھر سے نکلنا ہی چھوڑ دیا۔ تبھی وہ اتنے دن سے ہمارے گھر بھی نہیں آئی تھی، اور جب استانی خالہ نے 27ویں رمضان کو اپنے گھر میں ختم قرآن پر پورے محلے کو دعوت دی تھی، تب بھی صرف سکینہ خالہ ہی تنہا وہاں آئی تھیں۔ اب مجھے دھیرے دھیرے ہر بات کی سمجھ آنے لگی تھی، لیکن پھر بھی انہیں دن میں 2 مرتبہ کالج آنے اور جانے کے وقت محلے کے میدان سے گزرنا ہی پڑتا تھا، جہاں وہ لفنگا اکو ان کی راہ میں ہمیشہ کانٹا بن کر کھڑا ملتا۔ کالج جاتے ہوئے تو پھر بھی فضلو بابا ان کے ساتھ گیٹ تک جاتے تھے، لیکن واپسی پر تو محلے کے چھوٹے پھاٹک پر تانگے سے اترنے کے بعد اپنے گھر تک انہیں تنہا ہی یہ پل صراط پار کرنا ہوتا تھا۔ مجھے یقین ہے کہ اگر وجو آپی پڑھائی کے لیے اتنی دیوانہ نہ ہوتی تو وہ اس کمبخت اکو کے ہاتھوں بیزار ہو کر کب کی پڑھائی چھوڑ کر گھر بیٹھ گئی ہوتی۔ اوپر سے وہ خواب جو غیاث چچا نے ان کے مستقبل کے بارے میں ان کے بچپن سے ہی دیکھ رکھے تھے، ان خوابوں کو تعبیر دینے کے لیے بھی تو وجو آپی کو اس کڑوے زہر کا یہ گھونٹ پینا ہی تھا۔ جانے وہ معصوم اور نازک سی لڑکی کب سے یہ اذیت سہ رہی تھی، اور کوئی اس کا ساتھ دینے والا بھی نہیں تھا۔ غصے میں میرا تن من کھول اٹھا تھا۔ میرا دل چاہ رہا تھا کہ ابھی اکو کے نیفے میں سے اڑسا چاقو نکال کر خود اسی کے پیٹ میں گھونپ دوں۔ یوں چاند رات کو میرا موڈ بہت خراب تھا۔ میں نے دیگر بچوں کے ساتھ مل کر رات کو آتش بازی میں بھی حصہ نہیں لیا، حالانکہ راجا میرے لیے بھی بہت سی شرشریاں اور انار والے پٹاخے لے کر آیا تھا، لیکن میں نے سبھی امارہ کو دے دیے۔ امی عید کی رات ہی شیر خورما اور کھیر تیار کر لیتی تھیں، اور میں باورچی خانے میں رات کو دیر تک اور پھر صبح تازہ پوریاں تلتے وقت ان کی مدد کیا کرتا تھا۔ حالانکہ امارہ اس بات سے بے حد چڑھتی بھی تھی کہ امی مجھے اس سے زیادہ دیر تک چولہے کے پاس کیوں بیٹھنے دیتی تھی، اور میں اس سے زیادہ خشک میوہ چھیل کر امی کو کیوں دیتا تھا، جسے امی کھیر اور شیر خورمے کے اوپر پروتی جاتی تھیں۔ لیکن اس رات میرا دل اپنے اس محبوب مشغلے میں بھی نہیں لگ رہا تھا۔ بار بار میری آنکھوں کے سامنے اکو کا مکروہ چہرہ
اور اس کا ماتھے تک اٹھتا ہوا ہاتھ آ جاتا تھا۔